سونے کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ، آپ چت سوتے ہیں، سینہ اوپر ہے، پیٹھ نیچے ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہارنے والے کی حالت ہے۔ اکھاڑے میں پہلوان ٹکراتے ہیں، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ اللہ کے رسول نے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، سنت کے خلاف۔ آدمی سو رہا، پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، یہ بھی سنت کے خلاف۔ کیوں؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا۔ تیسرا طریقہ ہے، آدمی کیسے سوئے؟ بائیں کروٹ پر، دل ادھر ہی ہوتا ہے۔ جب بائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، دل داب کر کے سوتا ہے، تو آنکھ بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب مسجد سے صدا جب لگتی ہے اذان کی تو کان میں نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف۔ اور جب آدمی دائیں کروٹ پر سوتا ہے، یہ سنت کے مطابق۔ کیوں؟ دل لٹک گیا، کان کھلے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے۔ جب مسجد سے قاصد مؤذن اللہ کی صدا لگاتا ہے تو کان میں آواز پہنچ رہی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ ظہر کو عصر میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، آخری بات، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کا دل بہت زیادہ لگے گا۔ دھیان سے سنیے، ہمارے نبی معراج میں گئے۔ معراج کہاں ہے؟ عرش پر۔ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے نکلے عرش پر، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ وہاں گئے تو نماز ملی۔ کیسے ملی؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ کیسے ملی؟ احساس ہوا، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے بندے کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لایا، آسمان کی بلندی سے اوپر لے گیا، اپنے پاس بلا لیا، لیکن میرا امتی کیسے تمہارے پاس پہنچے گا؟ تو اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا، تمہارا امتی سجدے میں ہوگا، خدا تک پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ جیتے جی برتے برتے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں پکڑیں گے، باقی سال چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں اندھیروں سے بچالا یا تھا اپنے آپ کو، میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہوتا ہے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے۔ بڑی جلدی سے جلسہ نکل رہا، محبت میں سن رہے، زبان کی رفتار بتا رہی ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ استاذ پڑھا رہے ہیں، بادشاہ آیا، دیکھا کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 10,000 روپیہ سونے کا سکہ استاذ کو دے دیا۔ استاذ کہنے لگا، حضور کون سا بڑا کام کیا میں نے، اتنا بڑا انعام دے دیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے کیا گناہ کیا؟ قرآن کے مقابلے تم نے 10,000 روپیہ کو بڑا سمجھا، اس لیے اب تم استاذ کے لائق نہیں ہو۔ ایک بات سنیے خاص طور پر، آپ مسجد میں جائیے تو دیکھیے گا کہ مصلی ہوتا ہے، وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے اسپیشل۔ ایک مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب کے لیے اسپیشل۔ لیکن اسی طاق پر قرآن رکھا ہوا ہے، کسی کے اندر غلاف نہیں ہے۔ یہ بتائیے امام بڑھ کر کے ہے یا قرآن بڑھ کر کے ہے؟ آخری بات سنیے ذرا دھیان سے، اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھنے والی پوری دنیا میں ایک ہی چیز ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ڈائریکٹ اگر کسی چیز کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ قرآن کا ہے، کعبے کا بھی نہیں ہے۔ کعبہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کعبہ ختم ہو جائے گا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک بات سنیے دھیان سے، شادی ہو گئی 1 سال ہو گیا، شادی ہو گئی 2 سال ہو گیا، بال بچے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا رے تو کیسا جوان ہے،
شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ یار کتنے کو جواب دے، کتنا منہ چھپائے۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا، دوڑا دوڑا آیا امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے۔ آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا، بیت الخلا میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں، بیت الخلا میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے ہیں۔ آدمی بیت الخلا میں گیا، لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا، بچھو نے مارا، دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے، جہنم کے بچھو کا کیا حال ہوگا۔ ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا، جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں، تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں۔ گھاس کو پکڑا، اس کے بعد کچیا چلایا، تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا، کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا۔ اب اس نے سوچا، اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا۔ وہ کسان بڑا چالاک تھا، اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا، گھر چلا گیا۔ سوچا کہ سانپ نے کاٹا، انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، چلا۔ اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں، سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی۔ وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے، تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا، وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا، اور آدمی 1 منٹ میں پھڑکھڑا کر کے اسی وقت مر گیا۔ غور کیجئے، دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے، جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا۔ لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے، جبنا بہتی ہے، آج بھی بہتی ہے، اس زمانے میں بھی بہتی تھی۔ جبنا بہ رہی ہے اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے۔ پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا، قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے۔
سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں. دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا, اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے. آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا. اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی, اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے, اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے دوڑ گئی. جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہوا. 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنک کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا. اب بتائیے کہ دنیا کے کیڑے کا زہر یہ ہے, قبر کے کیڑے کا زہر کیسا ہوگا؟ آپ عقل مند آدمی ہیں, موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.